السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مشن پی پی ایس سی۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں پاکستان کرنٹ افیئرز فار دا منتھ آف جون 2022۔ انٹرنیشنل کرنٹ افیئرز کی ویڈیو جلد ہی الگ سے اپلوڈ کر دی جائے گی جو آپ کچھ دیر کے بعد دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کون سی پاکستانی ایجنسی ہے جسے ایس وی اے یعنی اسپیشل ویٹنگ ایجنسی کا اسٹیٹس دے دیا گیا ہے؟ دی آنسر از آئی ایس آئی۔ جی ہاں دوستو، 3 جون 2022 کو گورنمنٹ نے آئی ایس آئی کو ایس وی اے اسٹیٹس گرانٹ کر دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آئی ایس آئی اب تمام گورنمنٹ امپلائیز کی ویریفیکیشن اینڈ اسکریننگ کر سکتی ہے، چاہے کوئی سول ڈپارٹمنٹ سے ہو یا آرمی سے۔ آئی ایس آئی کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کسی بھی گورنمنٹ امپلائی کی مکمل اسکریننگ کر سکتی ہے، اور اس طرح گورنمنٹ امپلائیز کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ میں بھی آئی ایس آئی کا اہم کردار ہوا کرے گا۔ آئی ایس آئی یعنی انٹر سروسز انٹیلیجنس، یہ پاکستان کا ایک اہم ادارہ ہے۔ اٹ واز فارمڈ ان 1948 اور اس کے ڈی جی ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم۔ دین جی ایس پی پلس فیسلٹی حاصل کرنے کے لیے ای یو کی طرف سے وہ کون سی اسٹرکٹ کنڈیشن رکھی گئی تھی جسے ریٹیفائی کرنے سے پاکستان نے ریفیوز کر دیا ہے؟ دی آنسر از ابولیشن آف ڈیتھ پینلٹی۔ جنرلائز اسکیم آف پریفرنسز یعنی جی ایس پی پلس ایک ٹریڈ فیسلٹی ہے جسے یورپین کنٹریز نے 1971 سے سٹارٹ کیا تھا۔ اس فیسلٹی کے تحت پاکستان کو یورپ میں بہت سی اشیاء کی ایکسپورٹ پر ٹیکس اور ڈیوٹیز نہیں دینا پڑتی تھی۔ پاکستان پچھلے 7 سال سے یہ فیسلٹی اویل کیے ہوئے ہے، جس کے تحت کوئی 27 ایسی کنونشنز ہیں جن پر پاکستان عمل کرتا ہے، اور اس وجہ سے پاکستان کو یہ چھوٹ دی جاتی ہے۔ کرنٹلی پاکستان کے پاس یہ جو فیسلٹی موجود ہے یہ 31 دسمبر 2023 کو ختم ہونے جا رہی ہے، اور اب 2024 سے آنورڈ جی ایس پی پلس فیسلٹی کے لیے کچھ اور کنونشنز ہیں جنہیں پاکستان کو ماننا ہوگا، اور ان میں سے ایک اہم چیز ہے ڈیتھ پینلٹی۔ اکارڈنگ ٹو ای یو اب مزید جی ایس پی پلس فیسلٹی اویل کرنے کے لیے پاکستان کو ڈیتھ پینلٹی کی سزا ختم کرنی ہوگی۔ ڈیتھ پینلٹیز کے حوالے سے پاکستان پہ ہمیشہ سے ایک پریشر رہا ہے ویسٹ کی جانب سے، لیکن ان کرنٹ سینیریو پاکستان نے انکار کر دیا ہے اس کنڈیشن کو ماننے سے، میٹ کرنے سے۔ Then what is the number of Pakistan in most vulnerable countries to climate change؟ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ولنریبل کنٹریز ہیں ان میں پاکستان کی پوزیشن کیا ہے؟ پاکستان اس حوالے سے نمبر 8 پوزیشن پہ ہے، اور ہم یہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ 3 جون 2022 کو پاکستان نے ایک 2 days ایونٹ آرگنائز کروایا تھا جس کا نام تھا گرین چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور الائنس، اور اس ایونٹ کا مقصد تھا ٹو موبلائز رینیویبل انرجی انویسٹمنٹ فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے اور رینیویبل انرجی کے لیے انویسٹمنٹس کو موبلائز کرنا۔ یہ ایونٹ آرگنائز کیا گیا تھا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ یعنی ایس ڈی پی آئی کی جانب سے، اور اس میں پاکستان اور چائنیز ایکسپرٹس نے سی پیک اور سی پیک کے حوالے سے گرین انرجی کے بارے میں ہی بات کی تھی۔ دین پاکستان کو پی این ایس تیمور کس ملک نے پرووائڈ کی ہے؟ پی این ایس تیمور ایک ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس اینڈ ہائیلی کیپیبل نیوی شپ ہے جو کہ پاکستان کی نیوی شپ پی این ایس توغرل سے بھی ایڈوانس کنسیڈر کی جا رہی ہے۔ اسے 23 جون یعنی 23 جون 2022 کو چائنا کی طرف سے پاکستان کو دیا گیا ہے، اور ہوڈونگ زونگوا شپ یارڈ چائنا میں اسے کمیشن کیا گیا ہے پاکستان کو۔ دین کون سی کنٹری کی نیوی ہے جس نے ریسنٹلی پاکستان نیوی کے ساتھ مل کر جوائنٹ ایکسرسائزز کی ہیں؟ تو 24 جون 2022 کو جیپنیز میری ٹائم سیلف ڈیفینس فورس یعنی جے ایم ایس ڈی ایف کی شپ ہروسیم نے وزٹ کیا تھا کراچی پورٹ کا، اور اسی وزٹ کے دوران دونوں نیویز نے ڈرلز بھی کی ہیں۔ ہو از دا ڈیفینس چیف آف اٹلی؟ اٹلی کے ڈیفینس چیف ہیں ایڈمرل گوسیپ ڈریگن۔ 22 جون 2022 کو اٹلی کے ڈیفینس چیف کی ملاقات ہوئی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے، جو کہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ اٹالین ڈیفینس چیف جو ہیں یہ کرنٹ افیئرز کا حصہ ہیں۔ دین 28 جون 2022 کو 12 ممبر سکھ ڈیلیگیٹ آف وچ کنٹری ہیز وزٹڈ پاکستان؟
دی آنسر از برٹن. یہ برٹش ڈیلیگیٹ ہے جس نے پاکستان کا وزٹ کیا ہے on 28 جون. بیسیکلی یہ ریلیجیس ٹورزم سے ریلیٹڈ ایک وزٹ ہے جس میں سکھ ڈیلیگیٹس نے پاکستان کو وزٹ کیا ہے اور کرتارپور کوریڈور کا بیسیکلی وزٹ کروایا گیا ہے. دین کون سی کنٹری ہے جس نے کنگ عبدالعزیز میڈل دیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو؟ یہ سعودی عرب ہے اور 26 جون کو سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلیمان نے کنگ عبدالعزیز میڈل سے نوازا ہے چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ کو. قطری امیر کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے شیخ تمیم بن حامد الثانی. شیخ تمیم بن حامد الثانی یہ قطر کے امیر ہیں اور 30 جون 2022 کو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے قطر میں. تو دین وچ چائنیز منسٹر ہیز بین اوارڈڈ ہلال پاکستان؟ یہ لی زیاؤ پینگ ہیں. انہیں 29 جون 2022 کو پریزیڈنٹ عارف الوی کے بیہاف پہ پاکستان کے جو ایمبیسڈر ہیں چائنا میں نعیم الحق ان کی جانب سے ہلال پاکستان دیا گیا ہے. دین ایران کے فورن منسٹر کون ہیں؟ یہ حسین امیر عبداللہیان ہیں. انہوں نے ابھی ریسنٹلی انوائٹ کیا تھا پاکستان کے فورن منسٹر بلاول بھٹو کو، جس کے بعد 14 جون کو مسٹر بھٹو زرداری ایران کے آفیشیل وزٹ پر پہنچے تھے. اس وزٹ کے دوران ان کی ملاقات ایرانی پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی سے بھی ہوئی ہے. دین جرمنی کی فورن منسٹر اینالینا بیربوک ہیں اور یہ بھی 7 جون کو پاکستان کے وزٹ پر تھی اور ان کو انوائٹ کیا تھا فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری نے، اور اسی لیے یہ بھی آج کل کرنٹ افیئرز کا حصہ ہیں. دین وچ پاکستانی انٹرپرینر ون ڈبل آنرز ایٹ کوئنز جوبلی سیلیبریشنز؟ یہ راجہ سلمان رضا ہیں جو کہ ایک پاکستانی ہیں. انہیں ابھی ریسنٹلی کوئنز جوبلی سیلیبریشن کے موقع پر 2 ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. یہ 2 ایوارڈز ہیں MBE اینڈ QAVS. MBE کہا جاتا ہے ممبر آف آرڈر آف برٹش امپائر کو، اور QAVS بھی اسی کے برابر کا ایک والنٹیئر ایوارڈ ہے. راجہ سلمان رضا ایک فوڈ پرینر ہیں اور انہوں نے کووڈ ڈیوریشن میں 1 ملین میلز نامی ایک کمپین کے لیے بہت اچھا کام کیا تھا، جس کے لیے انہیں یہ ایوارڈز دیے گئے ہیں، اور اس طرح یہ پہلے پاکستانی بن گئے ہیں جنہیں یہ ڈبل آنر سے نوازا گیا ہے. دین دا فرسٹ میٹنگ آف گروپ آف فرینڈز آن کاؤنٹرنگ ڈس انفارمیشن فار دا پروموشن اینڈ پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس اینڈ فنڈامنٹل فریڈمز ہیلڈ ان. یہ میٹنگ نیو یارک میں ہوئی ہے. ایکچولی دسمبر 2021 میں پاکستان کی طرف سے پیش کی جانے والی ایک ریزولوشن پاس کی گئی تھی یونائٹڈ نیشن میں، جس کا مقصد تھا ٹو کاؤنٹر ڈس انفارمیشن. اسی ریزولوشن پر امپلیمنٹیشن کے لیے اور فالو اپ کے لیے دا گروپ آف فرینڈز کے نام سے پاکستان نے یہ انیشیٹو سٹارٹ کیا تھا، اور اب 23 جون 2022 کو نیو یارک میں اسی سے ریلیٹڈ ایک میٹنگ ہوئی ہے. فورن منسٹر بلاول بھٹو نے بھی اس میٹنگ سے ایڈریس کیا ہے اور پاکستان کے لیے یہ ایک اہم میٹنگ تھی. On which date President Arif Alvi approved instrument of accession to joint apostille convention؟ جی 16 جون 2022 کو پریزیڈنٹ عارف الوی نے اپروو کر دی ہے ایکسیشن، جس کے تحت اب پاکستان اپوسٹائل کنونشن کا حصہ ہے. اپوسٹائل کنونشن 1961 میں سائن ہونے والی ایک ٹریٹی ہے جس میں اب تک 122 کنٹریز سائن کر چکی ہیں. جسے اس کنونشن کو سائن کرنے کے بعد اب وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس یا جاب ہولڈرز جو بیرون ممالک جاتے ہیں ان کے ڈاکومنٹس کی اٹیسٹیشن میں خاصی آسانی ہوگی. یعنی پاکستانی ڈاکومنٹس جو ایک بار اس ٹریٹی کے مطابق اٹیسٹ کیے جا چکے ہوں گے وہ ان 122 کنٹریز میں ایکسیپٹیبل ہوں گے. In which country Pakistan has won a terror financing case which has helped State Bank of Pakistan to ward off billions dollar penalty؟ یہ USA کی عدالت میں USA کی کورٹ میں ایک کیس تھا جس کے تحت پاکستان پہ الزام تھا کہ اس نے ٹیرر فائنانسنگ کے لیے ٹیررسٹ کو فائنانس کیا تھا. یہ ایک اماؤنٹ تھی جو کہ نیشنل بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ سے گئی تھی اور بعد میں افغانستان میں امریکن بیس پہ حملے کے لیے استعمال کی گئی تھی.
اگر یہ پاکستان کیس ہار جاتا تو ایٹ لیسٹ بلینز آف ڈالرز کا جرمانہ پاکستان کو پے کرنا پڑنا تھا، بٹ الحمدللہ پاکستان یہ کیس جیت گیا ہے اور اسے ڈیل کر رہے تھے پاکستان کی طرف سے احمد عرفان یہ وہی ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے ریکارڈک کیس بھی ڈیل کیا تھا اور پاکستان وہ کیس جیتنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دین کون سا پروونس ہے پاکستان کا جس میں 3 نیو ڈسٹرکٹس بنائے گئے ہیں؟ یہ بلوچستان ہے۔ بلوچستان میں 7 جون 2022 کو بلوچستان جو کیبنٹ ہے گورنمنٹ کی اس کی طرف سے اناؤنس کیا گیا ہے کہ 3 ایڈیشنل ڈسٹرکٹس بنائے گئے ہیں۔ ان ڈسٹرکٹ کا نام ہے ہب، کھریزات اینڈ اوستا محمد۔ یہ 3 ڈسٹرکٹ ہیں اور یہ تینوں بلوچستان میں بنائے گئے ہیں، اور اب اس کے بعد بلوچستان کی جو نمبر آف دا ڈسٹرکٹس ہیں، جو تعداد ہے ضلعوں کی، وہاں پہ اضلاع کی جو تعداد ہے وہ 37 ہو گئی ہے۔ Then what is the economic growth rate set by federal government for the fiscal year 2022-23؟ 2022-23 کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے 5% اکنامک گروتھ ریٹ سیٹ کی گئی ہے۔ البتہ 7 جون 2022 کو ورلڈ بینک نے بھی اپنی گلوبل اکنامک پراسپیکٹس رپورٹ ایشو کی ہے، جس کے مطابق پاکستان کی گروتھ ریٹ ان دا کمنگ ایئر وڈ بی 4% not 5%۔ دین پریزیڈنٹ عارف الوی نے فائنانس بل 2022 کو اپروو کیا ہے، اور یہ بل اپروو کیا گیا ہے 30 جون 2022 کو۔ 29 جون 2022 کو یہ بل نیشنل اسمبلی سے اپروو کیا گیا تھا اور 30 جون 2022 کو پریزیڈنٹ نے اسے اپروو کیا ہے۔ دین ہاؤ مچ فنڈ ڈڈ دا گورنمنٹ ریز تھرو دا آکشن آف سوورن ڈیٹ سیکیورٹیز ٹی بلز؟ یہ ٹی بلز کے تھرو گورنمنٹ نے فنڈ ریزنگ کی ہے۔ گورنمنٹ کو $800 بلین روپیز کی ضرورت تھی اور بجٹ کے مطابق، لیکن گورنمنٹ نے 1.7 ٹریلین یعنی آلموسٹ ڈبل اماؤنٹ ریز کی ہے بائی ایشوئنگ ٹی بلز۔ Then the federal budget for the fiscal year 2022-23 was presented on۔ یہ 10 جون کو فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل کی جانب سے فیڈرل بجٹ 9.5 ٹریلین کا بجٹ پریزنٹ کیا گیا تھا، جو کہ بعد میں 9.6 ٹریلین تک کر دیا گیا ہے۔ 29 جون 2022 کو یہ بجٹ نیشنل اسمبلی سے پاس کیا گیا تھا، اور مزید اس کا بریک اپ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ پینشنز کے لیے 530 بلین، سول گورنمنٹ کے لیے 550 بلین، سبسڈیز کی مد میں 699 بلین، ڈیولپمنٹ کے لیے 808 بلین، اور گرانٹس اینڈ ٹرانسفر تقریباً 1.5 ٹریلین۔ اس کے علاوہ 1.5 ٹریلین ڈیفینس کے لیے ہے، اور انٹرسٹ پیمنٹ کے لیے جو کہ پاکستان نے سود کی ادائیگی کرنی ہے قرضوں کی مد میں، اس کے لیے 3.95 ٹریلین مختص کیا گیا ہے۔ دین بلوچستان کا بجٹ کتنا ہے؟ تو بلوچستان کا بجٹ تھا 612.79 612.79 بلین روپیز۔ 21 جون کو سردار عبد الرحمان خیتران جو کہ بلوچستان کے فائنانس منسٹر ہیں، انہوں نے یہ بجٹ پیش کیا ہے، اور بلوچستان میں امپلائیز کی سیلریز تقریباً 15% بڑھا دی گئی ہیں۔ 15% انکریز امپلائیز سیلریز میں آیا ہے، اور اس کے علاوہ 191.5 بلین فار پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ رکھا گیا ہے۔ پی ایس ڈی پی کے لیے 191.5 بلین روپیز کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ اسی طرح کے پی کے کا بجٹ ہے 2022-23 کے لیے۔ کے پی کے نے 1.33 ٹریلین کا بجٹ پیش کیا ہے۔ 13 جون 2022 کو یہ بجٹ پریزنٹ کیا گیا ہے فائنانس منسٹر کے پی کے تیمور سلیم جھاگڑا کی طرف سے۔ کے پی کے میں بھی 15% انکریز کی گئی ہیں گورنمنٹ امپلائیز کی سیلریز، اور 418.2 بلین کی رقم مختص کی گئی ہے ڈیولپمنٹ بجٹ کے لیے۔ دین پنجاب کی بجٹ الوکیشن کیا ہے؟ پنجاب کے لیے 3.23 ٹریلین روپیز کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ 15 جون 2022 کو یہ بجٹ پریزنٹ کیا گیا ہے۔ فائنانس منسٹر پنجاب کے جو ہیں اویس لغاری صاحب، انہوں نے یہ بجٹ پریزنٹ کیا تھا۔ اے ڈی بی کے لیے یعنی اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 685 بلین کی اماؤنٹ مختص کی گئی ہے، اور 272.6 بلین کی اماؤنٹ سوشل سیکٹر کے لیے رکھی گئی ہے پنجاب میں۔ دین اسی طرح یہ سندھ کا بجٹ ہے۔ سندھ کے لیے الوکیٹ کیا گیا ہے 1.71 ٹریلین روپیز کو۔
14 جون 2022 کو یہ بجٹ اناؤنس کیا گیا ہے سندھ کے فائنانس منسٹر جو کہ سندھ کے سی ایم بھی ہیں سید مراد علی شاہ کی جانب سے. اسے نام دیا گیا ہے بجٹ فار دا پور کا. دین کوڈ آف کرمنل پروسیجر امینڈمنٹ ایکٹ 2022 یہ نیشنل اسمبلی سے پاس کیا گیا ہے 8 جون 2022 کو. اس میں سی آر پی سی کے حوالے سے امینڈمنٹس پرپوز کی گئی تھی. لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹس کے جو اختیارات ہیں بیسیکلی یہ امینڈمنٹس ان اختیارات کو لمٹ کرنے کے لیے کی گئی ہیں. تو 8 جون 2022 کو سی آر پی سی کے ایکٹ میں امینڈمنٹس کی گئی ہیں. Then Government of Pakistan has imposed super tax on how many industries؟ یہ 13 انڈسٹریز ہیں جن پہ یہ سپر ٹیکس امپوز کیا گیا ہے. یہ 13 میجر انڈسٹریز ہیں پاکستان کی جن میں ٹیکسٹائل، شوگر ملز، آئل اینڈ گیس، سگریٹ، کیمیکلز، ایل این جی وغیرہ شامل ہیں. یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے 25 جون 2022 کو کہ 10% 10% ایڈیشنل سپر ٹیکس پے کرنا پڑے گا ان انڈسٹریز میں بزنس کرنے والے لوگوں کو. Then which country has provided USD 2.3 billion loan to Pakistan؟ یہ چائنا ہے. چائنا نے بھی ریسنٹلی پاکستان کو 24 جون 2022 کو اسٹیٹ بینک نے ریسیو کی ہے. یہ اماؤنٹ 2.3 بلین ڈالر کی مدد پاکستان کو فراہم کی ہے لون کی صورت میں. پاکستان کا جو فورن ایکسچینج ریزروز تھے وہ 8 بلین ڈالر سے کم ہو چکے تھے جو کہ اب یہ اماؤنٹ ریسیو کرنے کے بعد دوبارہ 10 بلین ہو گئے ہیں. پاکستان کو خاصی مدد ملی ہے ان 2.3 بلین ڈالر سے جو کہ چائنا نے فراہم کیے ہیں. Then Ministry of Finance released Pakistan Economic Survey 2021-2022 2021-22 کا جو اکنامک سروے تھا وہ منسٹری آف فائنانس نے ابھی ریلیز کیا ہے اور اسے لانچ کیا گیا ہے فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل کی جانب سے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ 5.97% 2021-2022 میں جو کہ اب کم ہو کر 5% گورنمنٹ نے پرپوز کی ہے اور 4% ورلڈ بینک کی جانب سے پرپوز کی جا رہی ہے. دین سندھ گورنمنٹ نے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے اے ڈی پی 2022-23 کے لیے کتنی اماؤنٹ مختص کی ہے؟ یہ اماؤنٹ ہے 459.6 بلین روپیز. 14 جون 2022 کو سندھ گورنمنٹ نے یہ انفیل کیا ہے کہ 459.6 بلین روپیز مختص کیے جا رہے ہیں فار اینول ڈیولپمنٹ پروگرام فار سندھ. یہ اماؤنٹ 40% ہائر ہے دین دا لاسٹ بجٹ وچ واز روپیز 329 بلین. دین وٹ از دا منیمم ویج ان سندھ؟ تو اپریل میں ہم نے دیکھا تھا شہباز شریف صاحب نے بھی پنجاب میں منیمم ویج 25,000 کر دی تھی. اب سندھ میں بھی یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے 1 جون 2022 کو جو سندھ کے منسٹر آف انڈسٹریز اینڈ کامرس ہیں جام اکرام اللہ دھریجو ان کی جانب سے کہ سندھ میں منیمم ویج جو کہ 19,000 تھی اسے بڑھا کر اب 25,000 کر دیا گیا ہے. این ای سی یعنی نیشنل اکنامک کونسل از سبجیکٹڈ انڈر وچ آرٹیکل آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان؟ یہ ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی 7 جون کو پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف الوی نے اپروو کیا ہے ریکانسٹیٹیوشن اس باڈی کے لیے. مطلب یہ باڈی ریکانسٹیٹیوٹ کی جا رہی ہے نیشنل اکنامک کونسل اور یہ پریزیڈنٹ عارف الوی نے اپروول اس بات کی دے دی ہے. یہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اور یہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 156 کے تحت بنائی جاتی ہے. On which date کے پی کے اسمبلی پاس دا سپلیمنٹری بجٹ؟ یہ کے پی کے اسمبلی نے 28 جون 2022 کو سپلیمنٹری بل پاس کیا ہے اور یہ 234 بلین روپیز کا بل ہے. دین ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کے کرنٹ چیف کا نام کیا ہے؟ یہ مفتی نور ولی محسود ہیں اور یہ کرنٹ افیئرز میں اہم اس لیے ہیں کہ ریسنٹلی اسٹیٹ آف پاکستان نے آفیشیلی ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ٹاکس میں انگیج ہے اور طالبان کے ساتھ نیگوسیشن جاری ہیں. تو ٹی ٹی پی کو ان ٹاکس میں ریپریزنٹ کر رہے ہیں مفتی نور ولی محسود جو کہ انکمبنٹ چیف ہیں اور 2018 میں ملا فضل اللہ کی ڈیتھ کے بعد انہیں ٹی ٹی پی کا چیف نامزد کیا گیا تھا. Then which is the top university of Pakistan as per QS World University Ranking 2023؟
تو کیو ایس ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ ہے جو کہ ہر سال جاری کی جاتی ہے، اور اس بار اس میں 1500 یونیورسٹیز کو رینک کیا گیا ہے، اور ایم آئی ٹی یونیورسٹی جو کہ ایک یو ایس اے کی یونیورسٹی ہے، اس نے اس لسٹ کو اس سال ٹاپ کیا ہے، یعنی نمبر 1 پوزیشن جو ہے وہ ایم آئی ٹی یونیورسٹی کو ملی ہے۔ سیکنڈ پوزیشن کیمبرج کو دی گئی ہے جو کہ یو کے کی یونیورسٹی ہے، بہت فیمس یونیورسٹی ہے۔ جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو پاکستان کی نسٹ یونیورسٹی 334 نمبر پہ ہے، یعنی 334 نمبر پہ ہے اس لسٹ میں، اور یہ پاکستان کی پہلی یونیورسٹی ہے جو اوپر سے جب لسٹ میں نیچے کی طرف جاتے ہیں تو پہلی یونیورسٹی جو آتی ہے وہ یہی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی ہے وہ نسٹ یونیورسٹی کو گنا گیا ہے اس لسٹ میں، لیکن اوور آل گلوبلی نسٹ 334 پوزیشن پر ہے دنیا میں۔ دین ہو از کالڈ دا لائن آف پنجاب؟ تو شیر پنجاب کہا جاتا ہے راجہ رنجیت سنگھ کو، جو کہ ایک سکھ امپرر تھے اور فرسٹ رولر تھے سکھ امپائر کے پنجاب میں۔ انہیں ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ریسنٹلی ان کی 183 ڈیتھ اینیورسری مارک کی گئی ہے، اور اسی سلسلے میں انڈیا سے اور دوسری کنٹریز سے بھی سکھ پلگرمز پاکستان آئے تھے۔ دین وچ کنٹری از دا ٹاپ ایکسپورٹر آف ویسٹ ٹو پاکستان؟ یہ بھی ریسنٹلی سینٹ کی ایک کمیٹی کی طرف سے رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق یو کے لارجسٹ ایکسپورٹر ہے ویسٹ کا پاکستان میں۔ 30 جون 2022 کو یہ رپورٹ آئی ہے، اور اس کے مطابق 40,000 ٹنز آف ویسٹ پر اینم یو کے ایکسپورٹ کرتا ہے پاکستان کو، اور یہ پاکستان میں ویسٹ ایکسپورٹ کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ دین ہو از اپوائنٹڈ ایز دا UNDP نیشنل گڈ ول ایمبیسڈر ٹو پاکستان؟ یہ فواد خان ہیں جو کہ پاکستانی ایکٹر ہیں، بہت اچھے ایکٹر ہیں۔ انہیں UNDP کی طرف سے پاکستان میں گڈ ول ایمبیسڈر نامزد کر دیا گیا ہے، یا اپوائنٹ کر دیا گیا ہے انفیکٹ۔ UNDP جو کہ یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کو کہا جاتا ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر ہے نیو یارک میں، اور یہ ادارہ بنایا گیا تھا 1965 میں۔ Then what is the name of APS survivor who has become the president of Oxford Universities Union? یہ احمد نواز ہیں جو کہ 16 دسمبر 2014 میں ہونے والے آرمی پبلک سکول انسیڈنٹ کے سروائیور ہیں، اور انہیں اب آکسفورڈ یونیورسٹی یونین کے پریزیڈنٹ کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ Which Pakistani young actress has portrayed the title character Kamala Khan in the Disney Plus series Miss Marvel? Miss Marvel جو کہ ڈسنی پلس کی ایک سیریز ہے اور آج کل بہت فیمس ہے، اس میں سپر ویمن کا رول کر رہی ہیں ایک پاکستانی ایکٹریس جن کا نام ہے ایمان ویلانی۔ ایمان کینیڈین پاکستانی ایک ایکٹریس ہیں، اور اس سیریز کے حوالے سے انہیں آج کل بہت شہرت مل رہی ہے۔ دین مسعود خواجہ کون تھے؟ یہ پاکستان کے ایک رینونڈ کامیڈین اینڈ ایکٹر تھے، آپ نے انہیں کبھی نہ کبھی ٹی وی پہ ضرور دیکھا ہوگا۔ تو 20 جون 2022 کو یہ 55 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ یہ ڈائلسس کے مرض میں مبتلا تھے اور اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ مسعود خواجہ واز این ایکٹر اینڈ اے کامیڈین۔ Then on which date FIFA lifted suspension of Pakistan Football Federation? یہ 2018 سے پاکستان فٹ بال فیڈریشن یعنی PFF اور فیفا کے درمیان کلیشز چلتے آ رہے ہیں۔ 2018 میں اشفاق حسین شاہ جب پاکستان فٹ بال فیڈریشن یعنی PFF کے پریزیڈنٹ بنے تھے، تب سے ہی یہ کلیشز چلتے آ رہے ہیں۔ فیفا جو کہ انٹرنیشنل فٹ بال کی فیڈریشن ہے، اس نے PFF کو اپنے لسٹ سے سسپینڈ کر دیا تھا۔ اب 29 جون 2022 کو یہ سسپینشن ختم کر دی گئی ہے، اور پاکستان از اگین اے پارٹ آف فیفا۔ Then how many players are awarded central contract for 2022-23 by PCB؟ 2022-23 کے لیے سینٹرل کنٹریکٹ کتنے کھلاڑیوں کو PCB نے ایوارڈ کیا ہے؟ 33 کھلاڑیوں کو یہ کنٹریکٹ دیا گیا ہے، اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کہ وائٹ بال اینڈ ریڈ بال کے لیے الگ الگ کنٹریکٹس بنائے گئے ہیں۔ 30 جون 2022 کو اس بات کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ 33 کھلاڑیوں کو PCB نے آنے والے سال کے لیے 2022-23 کے لیے سینٹرل کنٹریکٹ ایوارڈ کر دیا ہے۔
دین پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ملتان میں ایک او ڈی آئی سیریز کھیلی گئی ہے اور پاکستان نے 12 جون کو اس کا تھرڈ میچ بھی جیت لیا ہے اور اس طرح سیریز پاکستان نے اپنے نام کر لی ہے۔ 12 جون کو اس کا لاسٹ میچ کھیلا گیا ہے اور امام الحق جو ہیں وہ اس سیریز میں پلیئر آف دا سیریز کے ایوارڈ سے نوازے گئے ہیں۔ دین کون سے پاکستانی پلیئر ہیں جو دنیا کے فاسٹسٹ 1000 رنز کرنے والے کیپٹن بن گئے ہیں؟ یہ بابر اعظم ہیں جنہوں نے 8 جون 2022 کو ویسٹ انڈیز کے خلاف سینچری کر کے دنیا کے فاسٹسٹ 1000 رنز کرنے والے کیپٹن کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔ اس سے پہلے یہ ریکارڈ 17 اننگز میں بنایا تھا وراٹ کوہلی نے جو کہ انڈین کیپٹن تھے۔ اب بابر اعظم نے یہ ریکارڈ صرف 13 اننگز میں 1000 رنز کر کے بنایا ہے اور بابر اعظم دنیا کے سب سے فاسٹسٹ کیپٹن بن گئے ہیں ٹو ریچ 1000 رنز ان او ڈی آئی۔ دین پاکستان اینڈ سری لنکا وومن کی او ڈی آئی سیریز کھیلی گئی ہے ان دونوں کے درمیان، جو کہ پاکستان نے 2-1 سے اپنے نام کی ہے۔ سدرا امین کو اس سیریز میں پلیئر آف دا سیریز کا ایوارڈ دیا گیا ہے۔ ہو واز دا آئی سی سی وومن پلیئر آف دا منتھ فار مئی 2022؟ یہ طوبہ حسن ہیں جو کہ ایک پاکستانی اسپنر ہیں۔ انہوں نے 2022 میں کی وومن پلیئر آف دا میچ کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔ یہ پہلی پاکستانی پلیئر ہیں جنہیں آئی سی سی پلیئر آف دا منتھ کا ایوارڈ دیا گیا ہے۔ دین الریلا از دا نیم آف۔ الریلا ایک پاکستانی میڈ فٹ بال کا نام ہے جسے فیفا کی جانب سے 2022 میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کے لیے چنا گیا ہے۔ تو فیفا ورلڈ کپ 2022 جو کہ 21 نومبر سے قطر میں شروع ہونے والا ہے، اس میں جو فٹ بال یوز ہوگی پاکستان کی بنائی ہوئی، اس کا نام ہے الریلا فٹ بال۔ دین دا فیفا ورلڈ کپ ٹرافی وچ ریچڈ آن لاہور on 7th of June 2022 was received by۔ یہ حاجرہ خان جو کہ پاکستان وومن فٹ بال ٹیم کی کیپٹن ہیں، انہوں نے فیفا ٹرافی کو ریسیو کیا تھا لاہور میں 7 جون 2022 کو۔ فیفا ٹرافی جو کہ فٹ بال کی ورلڈ کپ 2022 کی ٹرافی ہے، یہ آج کل مختلف کنٹریز میں اس کا وزٹ کروایا جا رہا ہے۔ تقریباً 50 کنٹریز میں یہ آلریڈی 50 کنٹریز کو وزٹ کر چکی ہے اور اب پاکستان کے بعد یہ گئی ہے سعودی عربیہ۔ تو پاکستان میں حاجرہ خان نے اس کو ریسیو کیا تھا۔ دین کون سے پاکستانی کھلاڑی 29th ایشین جونیئر اسکویش چیمپئن بن چکے ہیں؟ یہ نور زمان ہیں جو کہ لیجنڈری برٹش اوپن اسکویش چیمپئن قمر زمان کے پوتے ہیں۔ 20 جون 2022 کو انہوں نے 29th ایشین جونیئر انڈیویجول اسکویش چیمپئن شپ جیت لی ہے بائی ڈیفیٹنگ دا ملیشین کاؤنٹر پارٹ جوچیم چواہا۔ دین پاکستان فرسٹ انٹرنیشنل باکسنگ ٹورنامنٹ ہیلڈ ان۔ یہ پاکستان کا پہلا انٹرنیشنل باکسنگ ٹورنامنٹ ہے اور یہ کروایا گیا ہے گلگت میں۔ 11 جون 2022 کو یہ سٹارٹ کیا گیا تھا اور اس میں 20 انٹرنیشنل باکسرز نے، جو کہ 10 کنٹریز سے جن کا تعلق تھا، 10 انٹرنیشنل کنٹریز کے 20 باکسرز نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ تو دوستو یہ تھے پاکستان کرنٹ افیئرز فار دا منتھ آف جون 2022۔ انٹرنیشنل افیئرز کی ویڈیو بھی جلد اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔